اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو السلام علیکم۔ شہر کراچی میں اس سے پہلے بھی کئی خطاب ہو چکے ہیں۔ ان خطابوں کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے، کسی فرقے کی دل آزاری نہیں ہے، کوئی حکومت پر نکتہ چینی نہیں ہے۔ دل والے ہیں جن کے لیے یہ پیغام پیش کیا جاتا رہا ہے اور وہ سنتے رہے اور ہم سناتے رہے۔ سبحان اللہ۔ آج سے 15 سال قبل پہلا خطاب گولی مار میں ایک چھوٹے سے کمرے میں ہوا، جس میں 4 آدمیوں نے شرکت کری تھی۔ پھر وہ پیغام لاکھوں دلوں کو چیرتا ہوا پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اب کچھ دنوں سے یہ اشارے ہو رہے تھے کہ اس پیغام کو غیر مذہب میں بھی عام کر دو، اور ہم سوچ رہے تھے کہ جب اپنے مسلمان اس علم کو سمجھنے سے قاصر ہیں تو ہندو سکھ عیسائی وہ اس علم کو کیسے سمجھیں گے۔ سوچا کہیں غلط اشارہ نہ ہو، کیونکہ بہت سے لوگوں کو غلط اشارے ہو چکے ہیں۔ مرزا غلام احمد ان غلط اشاروں کی وجہ سے کافر گردانا گیا، ورنہ انہیں کوئی کافی والی اور کوئی بات تو نہیں تھی۔ لطیفہ بعد جمعہ کی نماز کے بعد ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا لوگو ٹھہرو، ایک اعلان سنو، مجھے ابھی ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ اعلان کر دے تو نبی ہے، اور لوگوں کو کہو کہ یہ تجھے نبی تسلیم کریں۔ لوگوں نے سمجھایا بجایا کہ نبی تو ایک ہی ہیں، آخری زمان نبی ہیں، اور تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں دوبارہ نماز نیت۔ اس نے دوبارہ 2 نفل پڑھے اور پھر کہنے لگا کہ ابھی ابھی اشارہ ہوا کہ ان کو کہو کہ تو واقعی نبی ہے، اگر یہ تجھے نہیں مانتے ہم ان کو ابھی معجزہ دکھاتے ہیں۔ لوگوں نے جوتے اٹھائے اور اس کو مارنا شروع کر دیے۔ شاید یہی معجزہ تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ ہمیں ایک کجان کی دکان پہ ملا تو پوچھا تیری نبوت کا کیا ہوا؟ کہنے لگا جوتے کھانے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ وہ شیطانی ہی دھوکہ تھا۔ ہمیں بھی اس قسم کے کوئی اشارے ہوئے، اور اس جس علم کے اشارے ہوئے وہ علم بھی ہم کو باطن میں پڑھا دیا گیا تھا۔ شریعت کا علم اس کا کوئی وقت نہیں ہے، جب داڑھی پوری ہو جائے اور 5 نمازیں پڑھنا شروع کر دے وہ شریعت ہے۔ پھر وہ طریقت کا علم ہے۔ یہ جو اندر کی مخلوقیں ہیں 12 سال ان کو طاقت پہنچاتے ہیں، پھر اس طاقت سے جب وہ جسم سے نکل کر حضور پاک کے قدموں میں جاتی ہیں تو پھر وہ طریقت ہے۔ اس کے بعد پھر حقیقت کا علم ہے کہ حضور پاک ان روحوں کو بذات خود تعلیم دیتے ہیں، تو پھر وہ حقیقت کا علم ہے۔ اس کے بعد پھر معرفت کا علم ہے کہ 7 دنوں میں اللہ کا دیدار کرایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم سوچ رہے تھے اگر یہ اشارے غلط ہوئے تو ہمارا حال بھی مرزا غلام احمد کی طرح ہوگا، اگر یہ اشارے صحیح ہوئے تو پھر شاہ منصور کی طرح ہم کو بھی سولی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ مجبور تھے کیا کریں، آخر ہمت کری اور ان اشاروں کے تجربہ کرنا شروع کر دیے۔ اسلامی ممالک کے علاوہ یورپ اور امریکہ یہاں کے بھی وزٹ کیا۔ ہندوؤں، سکھوں اور عیسائیوں کو اس علم کا بتایا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ علم تو ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے، ہمیں تو اس کے اشارے اپنی کتابوں میں ملتے ہیں، ہم تو اس کی تلاش میں تھے۔ جب ان کو وہ علم بتایا گیا تو ان کے دل بھی اللہ اللہ کرنا شروع ہو گئے۔ اب ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا، کیونکہ کسی کا بھی دل خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو بغیر اللہ کی رضا کے اللہ اللہ نہیں کر سکتا۔
پھر ان لوگوں نے مطمئن ہو کے ہم کو مندروں اور گردواروں کی دعوت دی، وہاں بھی جا کے ہم نے خطاب کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک سے 2 علم حاصل، وہاں بھی جا کے ہم نے خطاب کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک سے 2 علم حاصل ہوئے، ایک تو میں بتا دیا، اگر دوسرا بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو، اور جب ہم نے بھی اس علم کی کچھ باتیں عوام میں پہنچائی تو ہمارے اوپر بھی واجب القتل کے فتوے لگنا شروع ہو گئے۔ ہمارا عقیدہ تھا کہ جب تک کوئی کلمہ نہ پڑے مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان ہوگا تب اس کا دل اللہ اللہ کرے گا، اور وہ علم کہتا تھا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جس کو چاہے نواز دے۔ وہ علم کہے کہ ہاں وہ کافر ہو یا کوئی بھی ہو، جس کے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گی، ایک دن وہ اللہ کی طرف جھک ہی جائے گا نا، کہ جس جماعت کے ساتھ اللہ، وہ بھی اس جماعت کے ساتھ مل ہی جائے گا نا۔ وہ علم کیا تھا؟ اس کے لیے بیٹ شاہ نے فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نماز روزہ کم سکھو اور رستہ کو دوجو۔ یہ جب انسان کا جسم بنایا گیا، اس جسم کے اندر کچھ مخلوقیں بھی ڈالی گئی، 7 مخلوقیں ڈالیں گی، ان کا نام لطائف ہے، حدیث شریف میں باقاعدہ ان کے نام ہیں، قلب، روح، سری، فقی، اخفا، انا، نفس۔ کسی کا کام دیکھنے کے لیے، کسی کا چلنے کے لیے، کسی کا سونگنے کے لیے، کسی کا بولنے کے لیے، ایک مخلوق جس کا کام صرف اللہ اللہ کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ 6 مخلوقیں الوی تھیں، ایک مخلوق اس میں شیطانی آ گئی، جس کے لیے بلے شاہ نے فرمایا، اس نفس پلیت نے پلیت کیتا، اسا ملو پلیت نہ تھی۔ جب وہ نفس اس جسم آیا تو یہ جسم ناپاک ہو گیا، وہ مٹی بھی ناپاک نہیں تھی، وہ باقی مخلوقیں بھی ناپاک نہیں تھی، جب وہ نفس آیا تو پھر یہ جسم ناپاک ہو گیا۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں مبتدی کو چاہیے کہ پہلے اللہ کا ذکر کرے، اپنے نفس کو پاک کرے۔ قرآن ان لوگوں کے پڑھنے کے قابل نہیں جن کے نفس کتے ہیں۔ فرماتے ہیں پھر جب نفس پاک ہو جائے پھر قرآن پڑھے، اس وقت ایک لمحہ فکریہ 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے، تو اس وقت قرآن اس کے اندر اترے۔ اور اس وقت 72 فرقے ہیں، پتہ نہیں کتنے فرقے ہیں۔ حضور پاک کے زمانے میں کوئی فرقہ نہیں تھا، نہ سنی، نہ شیعہ، نہ وہابی۔ حضور پاک کے زمانے میں صرف امتی تھے، اور امتی حضور پاک فرماتے ہیں امتی وہ ہے جس میں نور ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی۔ اب یا تو امتی تھے جن میں نور نہیں تھا، وہ منافق تھے، تو جو مسجدیں بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ خوارج۔ اب وہ جو نور ہے وہ انسان کے جسم میں کیسے آتا ہے؟ ایک مسلمان ہے، ایک مومن ہے۔ مسلمان جو ہے وہ تسبیح سے اللہ اللہ کرتا ہے، جس طرح پتھر پتھر سے ٹکراتا ہے چنگاری اٹھتی ہے، اسی طرح جب اللہ اللہ سے ٹکراتا ہے تو نور بنتا ہے۔ لیکن وہ جو نور بنتا ہے وہ انگلیوں میں، اندر تو نہیں جاتا ہے نا، وہ اگر کام آیا تو یوم محشر میں کام